ایک ملاقات لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں ہوئی ہے اور ماڈل ٹاؤن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر میاں صاحبان کی رہائش گاہ ہے۔ ہفتے کے روز 96H ماڈل ٹاؤن کا گیٹ کھلا اور کالے رنگ کی ایک گاڑی اس میں داخل ہوتی ہے۔ ایک ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات کے بعد وہی کالے رنگ کی گاڑی اسی گیٹ سے نکلتے ہوئے لاہور کے ایک اور بڑے گھر میں جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گل ود گئی ہے مختاریہ، اور بڑے بڑے گھاک سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس میں سے نکلنا کیسے ہے۔ السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گل ود گئی ہے مختاریہ، اور بڑے بڑے گھاک سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس میں سے نکلنا کیسے ہے۔ وہ گنجلک ماحول یا گنجلک سیاسی ماحول جو اپنا ہی پیدا کرتا ہے، جس کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے ایک ایسا راستہ دے گا کہ پھر اقتدار کی غلام گردشیں ہوں گی، بڑی بڑی کرسیاں ہوں گی، بڑے بڑے ایوان ہوں گے، بڑی بڑی کابینہ کی بیٹھکیں ہوں گی اور معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے، یعنی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہوگا۔ اب وہ چین کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، پریشانیاں ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور میل ملاقاتوں کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے۔ آنیاں جانیاں، وہ کہتے ہیں نا کہ تو میری آنیاں جانیاں دیکھ، تو آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ آنیاں جانیاں ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک ملاقات لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں ہوئی ہے اور ماڈل ٹاؤن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر میاں صاحبان کی رہائش گاہیں ہیں۔ کون سے میاں صاحب وہاں سکونت پذیر ہیں؟ وہی میاں صاحب جو اس وقت ملک کے کرتا دھرتا ہیں، یعنی بظاہر کرتا دھرتا ہے، براجمان ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر۔ 96H ماڈل ٹاؤن بروز ہفتے کے روز 96H ماڈل ٹاؤن کا گیٹ کھلا اور کالے رنگ کی ایک گاڑی اس میں داخل ہوتی ہے۔ ایک ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات کے بعد وہی کالے رنگ کی گاڑی اسی گیٹ سے نکلتے ہوئے لاہور کے ایک اور بڑے گھر میں جاتی ہے اور اس ملاقات کی تمام تر روداد اس بڑے آدمی کو جا کے بتا دیتی ہے۔ اب یہ ملاقات کیوں ضروری ہے اور آنے والا جو سیاسی نقشہ ہے وہ اس ملاقات سے کیسے جڑا ہوا ہے، آج کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا میں کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ آنیاں جانیاں کیسے لگی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے آنیاں جانیاں تو آپ ہمارے حافظ سید عاصم منیر صاحب کی دیکھیے، چیف آف دی آرمی سٹاف۔ ان کا ایران کا تیسرا دورہ تھا جب سے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف بنے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ دورہ انہوں نے چین کا کیا، جو غیر رسمی اور غیر روایتی تھا، کہ امریکہ کو چھوڑا چین چلے گئے، اس کے بعد سعودی عربیہ گئے، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ اب وہ ایران گئے ہیں، جہاں بارڈر سیکیورٹی کے معاملات بھی اس پر بھی گفت و شنید ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ایرانی چیف آف دی آرمی سٹاف سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جو بارڈر سیکیورٹی والے معاملات ہیں اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے، کچھ اکنامک ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، کچھ یقین دہانیاں ہیں جو دونوں طرف سے کرائی گئی ہیں۔ اس ضمن میں یہ ملاقات امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر معاملات خراب ہوئے ہیں، ذوب کے اندر جو کچھ ہوا یقیناً بڑا تکلیف دہ ہے اور اس پہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ ایک بار پھر ہمیں دوحہ پیس ایگریمنٹ یاد آ رہا ہے، اور اس دوحہ پیس ایگریمنٹ کو دیکھ کر یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ یہ ایگریمنٹ تو طالبان کا امریکہ کے ساتھ ہوا تھا، پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا۔ اب ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو ایک جنگ سی چھڑی ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں کتنی شدت اختیار کر سکتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہی ایران بھی واقع ہے۔ ایران کے ساتھ میل ملاقات ہونا، افغانستان کے ساتھ ابھی نہیں ہو رہا، دونوں طرف سے ایکسچینج آف ورڈز تو ہو رہے ہیں، یہاں سے ایک بیان داغا جاتا ہے، اس کا جواب آ جاتا ہے، وہاں سے ہوتا ہے تو یہاں سے جواب چلا جاتا ہے، معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، ایسٹرن بارڈر پہ بھی دکھائی یہ دے رہا ہے کہ کسی بھی وقت معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ایشوز بڑے خراب ہیں میرے سادہ سے پاکستانیوں، اور ان سیکیورٹی ایشوز کو بنیاد بنا کے بہت سارے معاملات ابھی طے ہونا باقی ہیں۔ ذرا اس نقطے کو سمجھ لیجئے گا کہ سیکیورٹی کا معاملہ آنے والے دنوں میں کتنا خراب ہونے والا ہے۔ خدا نہ کرے کہ معاملات زیادہ خراب ہوں اور اس کے بعد ہم سب چیزوں سے ہٹ کے سیکیورٹی کی طرف ہو جائیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ایران میں صرف آرمی چیف ہی نہیں گئے، بلکہ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی ایران یاترا پہ جا چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں، اس برادر اسلامی ملک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دبئی میں بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں تو ہوئی، اور ان ملاقاتوں کا احوال کچھ آ گیا اور کچھ جاری نہیں کیا گیا۔ ملاقاتیں بے نتیجہ ختم ہوئیں۔ میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی بڑے خاموش ہیں، سعودی عربیہ بھی ہوئے ہیں، کہا یہ گیا شاہی خاندان کے مہمان ہوں گے، کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقاتیں ہوں گی، ہوئی نہیں بتایا گیا۔ لیکن ابھی تک گرین سگنل کہیں سے نہیں مل رہا، یعنی وہ گو ہیڈ نہیں مل رہا جو میاں نواز شریف کی واپسی کی نوید سنائے، جو میاں نواز شریف کے لیے راستہ کھولے کہ وہ ملک میں چوتھی بار وزارت عظمیٰ پر براجمان ہو جائیں۔ یہ پریکٹیکلی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو اہم نقطہ ہے
وہ ہے مردم شماری. مردم شماری تقریباً حتمی مراحل میں ہو چکی ہوتی، لیکن ابھی تک کیوں نہیں ہو رہی، یہ بڑا سادہ سا سوال ہے. مردم شماری اگر ہو بھی جائے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے. نوٹیفائی ہو کے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر اس کا آنا بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے اس کی انڈورسمنٹ ہوتی ہے. یہ بھی ہونے کے بعد حلقہ بندیاں ہوتی ہیں جس کو ہم ڈی لمیٹیشنز کہتے ہیں. وہ ڈی لمیٹیشنز وہ ہوتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ کون کس حلقے سے اس کے اندر پاپولیشن کتنی، کون سا ایریا آ رہا ہے. یہ سیاستدان اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی نہیں ہوا. اب ہمیں یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ جی پرانی مردم شماری کے اوپر انتخاب کرا لیا جائے. احسن اقبال بھی کہہ رہے ہیں جو اصل میں مردم شماری والے منسٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پرانی مردم شماری پہ ہوگا. رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں پرانی مردم شماری پہ انتخاب ہوگا. لیکن وہ جماعتیں جو سینسس کو لے کے بڑے تحفظات رکھتی ہیں، ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اپنا ایک ریزرویشن رہا ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ مطلب وہ کہتے ہیں تیرا کیا ہوگا کالیا. تو اگر مردم شماری پرانی ہوگی تو کیا ان جماعتوں کو قابل قبول ہوگی؟ اور پھر بڑے ہی زیرک انداز کے اندر پارلیمان سے یہ منظور کرا لیا گیا کہ انتخابات کی تاریخ صدر مملکت نہیں دیں گے، الیکشن کمیشن دے گا. تو انتخاب کی تاریخ تو الیکشن کمیشن نے دینی ہے. الیکشن کمیشن میں ڈال دیں پٹیشن کہ بھی مردم شماری نئی ہوئی ہے، اس نئی مردم شماری پر یا ڈیجیٹل سینسس کو لے کے انتخاب ہوگا. تو بات تو بڑھ جائے گی، طول پکڑ جائے گا معاملہ. اور واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ جو پاور بروکرز ہیں یا پاورز دیٹ بھی ہیں، وہ بھی کوئی ایسا کوئی نقطہ اٹھا لیں گے، یعنی وہ معاملہ سیکیورٹی کا ہو، وہ معاملہ اکنامک ہو، وہ معاملہ ٹیکنیکل ہو، مردم شماری کا ہو. اب بحث اسی کے گرد گھومے گی اور کرانے والے الیکشن کرانا کوئی نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت سب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ انتخابات کو ڈیلے ہونا چاہیے، جتنا ڈیلے ہوگا عمران خان کا دھڑن تختہ ہوگا، عمران خان کارنرڈ ہو جائے گا، سائیڈ لائن ہو جائے گا اور معاملات ہمارے لیے بڑی، وہ جیسے کہتے ہیں نا ہندی میں سفلتا ہو جائے گی، وہ نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی. معاملات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. دلدل میں یہی لوگ دھستے چلے جا رہے ہیں جو ان کی اپنی تیار کردہ ہے. اب الیکشنز نہیں ہوں گے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے میاں شہباز شریف بھی بیٹھے رہیں گے، آصف علی زرداری بھی بیٹھے رہیں گے، اور پھر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی دبئی میں وہ بھی بیٹھے رہیں گے اور مزید انتظار کریں گے. تو انتظار تو اچھا نہیں ہوتا ہے. اب جب سب کو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے تو ان سب لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹس داغنا شروع کر دی ہیں کہ الیکشن تو اکتوبر نومبر میں ہوں گے، نومبر میں الیکشن کرا دیں گے بائی اینی مینس. لیکن سادہ سا سوال یہ ہے کہ کیا الیکشنز ان لوگوں کے کہنے سے ہوں گے؟ کیا الیکشن فریم ورک جو انہوں نے طے کرنا تھا، جس کا موقع دیا گیا تھا، اس میں ڈیڈ لاک آ گیا؟ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے اوپر اتفاق نہیں کر سکے. بالکل اسی طرح جیسے جی بی کے اندر آپ اتفاق نہیں کر پا رہے تھے، پھر نام وہاں سے آتا ہے جو اصل فیصلہ ساز قوتیں ہوتی ہیں. یہاں پر بھی آپ کو کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے. انہوں نے کہا آپ جائیں دبئی میں کریں، فلاں جگہ کریں. دبئی گئے کیوں؟ اسی لیے تاکہ ان سے چھپ کے بیٹھ کے باتیں کریں، آپ کی باتوں کو کوئی سن نہ سکے. لیکن ان کو سارا ہی پتہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے فیصلہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ لے نہیں پا رہی ہیں، اور ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہماری مرضی سے نہیں آنا، بلکہ ان کی مرضی سے آنا ہے کہ جنہوں نے لگانا ہے اور جنہوں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. محسن بیگ کے بارے میں بہت آواز آ رہی تھی کہ محسن بیگ پرائم منسٹر، لیکن سلیم صافی کے شو میں جو انٹرویو ہوا اس کے بعد تو کہیں سے یہ نہیں لگتا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ محسن بیگ از ناٹ ان دا ریس. وہ پرائم منسٹر یا وزیر اعظم کی ریس کے اندر شامل نہیں ہیں. الزام لگا رہے ہیں کہ اس وقت 2018 میں جو کچھ ہوا، 37 سیٹوں پر عمران خان کو RTS بٹھا کر جتوایا گیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بی پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ میں آؤں گا تو پی ٹی آئی کا رہی صحیح کسر بھی پوری کر دوں گا. تو محسن بیگ از ناٹ ان دا ریس. تو پھر ریس میں کون ہے؟ اب چلتے ہیں اس اہم معاملے کی طرف، اہم ملاقات کی طرف جو ماڈل ٹاؤن میں ہوئی ہے. آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین، اور ایک زرداری سب پہ بھاری کا ٹائٹل اپنے کاندھوں پر سجائے ہوئے، بڑے ہی زیرک آدمی ہیں. وہ میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر پہنچے. آج اطلاعات ہیں کہ بلاول بھٹو بھی لاہور پہنچیں گے اور وہ بھی خاصے مصروف ہوں گے، کیونکہ اب معاملہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. ڈیسیژن آپ کو لینا ہے، داؤ غلطی گنجائش نشتہ. آصف علی زرداری صاحب 96H ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم سے جا کر ملاقات کرتے ہیں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے متعلق کچھ ناموں پر تبادلہ خیال ہوتا ہے. ایک پرپوزل آصف علی زرداری صاحب لے کے جاتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ ایک نام ایسا ہے جو سب کو قابل قبول ہے، ہمیں بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے، آپ کو بھی ہونا چاہیے. باقی تو سب ادھر ادھر کی رائٹ لیفٹ چیزیں ہیں. کوئی کہے ناصر کھوسا ہے تو کوئی کہے فواد حسن فواد ہے. جب یہ سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، اور پھر نون لیگ کے کچھ حلقے بھی کہہ رہے ہیں کوئی سابقہ جج نہیں ہونا چاہیے، کوئی سابقہ جرنیل نہیں ہونا چاہیے، کوئی سابقہ بیوروکریٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس وقت جس نام پر بات ہو رہی ہے وہ اشارہ ایسے ملتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جب ماڈل ٹاؤن گئے
تو وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سیدھے ایک اور شخص سے ملنے گئے، اور وہ شخص تھا پاکستان کا معروف بزنس مین، ایک جانا مانا چہرہ جس کا نام گوہر اعجاز ہے۔ گوہر اعجاز صاحب کو کون نہیں جانتا ہے، پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں، کمیونیکیشن کے بھی بے تاج بادشاہ ہیں، بولنا بھی جانتے ہیں، اکنامک ٹرمز کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، بلکہ بڑے بزنس مین ہیں، چیزوں کو ہاتھ سے کیا ہوا ہے، ایک انتہائی اچھی مناسب پرسنالٹی ہے۔ ان کا نام اس میٹنگ میں ڈسکس ہوا ہے، اور اس میٹنگ کو کرنے کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے باتیں جا کے گوہر اعجاز صاحب کی گوش گزار بھی کر دی ہیں، اور گوہر اعجاز سے آصف علی زرداری صاحب پہلے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں، اپٹما جا کے بھی کرتے رہے ہیں، پریس کانفرنسز بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کرتے رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ میں چارٹر آف اکانومی پر بھی دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہے، کبھی امکانات یہ ہے کہ گوہر اعجاز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں۔ میں گراؤنڈ ریالٹیز کو بیس بنا کے یہ بات کر رہا ہوں، کل کو اگر گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں تو میرا ذمہ کوئی نہیں ہے، میں آج کی خبر آپ کو دے رہا ہوں، اور امپورٹنٹ یہی ہے کہ گوہر اعجاز از گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کتنی دیر تک؟ اتنی دیر تک جتنی دیر تک ملک کی سیکیورٹی ایشوز ٹھیک نہیں ہو جاتے، اتنی دیر تک جب تک ملک کی اکانومی سٹیبلائز نہیں ہو جاتی، اتنی دیر تک کہ جتنی دیر تک حافظ جی چاہیں گے تو معاملات تو وہیں سے چلیں گے اور وہیں سے آگے بڑھیں گے۔ بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کا طے ہونا باقی ہے، یہی دقت ہے، یہی دشواری ہے، اور یہی ہے جو سیاستدانوں کے ذہن میں ہے۔ اس کے لیے ایک اور امپورٹنٹ خبر آپ کو دیتا چلوں کہ اس کے لیے نواز شریف صاحب جو بڑے عرصے سے لندن بیٹھے ہوئے تھے اور اگریمنٹ نہیں کر رہے تھے، معاملات طے نہیں کر رہے تھے، وہ کہتے مجھے وزیر اعظم بناؤ، میرے لیے راستہ بناؤ، اب وہ بھی تیار ہو گئے ہیں کہ میں سرنڈر کرتا ہوں، آپ مجھے وزیر اعظم نہ بنائیں، بے شک آپ مجھے ادھر بینچ پہ بٹھا دیں، میں مینٹور کا رول پلے کرنے کو تیار ہوں، ہاں میرا بھائی فیورٹ اگر آپ کو لگتا ہے تو میرے بھائی کو آپ بنا دیں، میں آپ کے ڈیسیژن میں ساتھ ہوں، لیکن خدا کا واسطہ ہے کیسز ختم کرائیں، مجھے واپس آنے دیں، واپسی کے لیے راستہ بنائیں، کیونکہ میں نے الیکشن کیمپین کرنی ہے، کیونکہ میاں صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ میاں صاحب اگر آپ ڈٹے رہے الیکشن کوئی نہیں ہوں گے، یہ معاملہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کے بعد ہم سب لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ تو میاں صاحب بھی یہ سب کچھ دیکھ کے تیار ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، جو آپ کرانا چاہتے ہیں، جو حکم ہے میرے آقا، آپ کہیں گے بچہ جمورہ گھوم جا تو ہم گھوم جائیں گے استاد، تو ہمیں آنے دیں اور پھر معاملات کو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ہاتھ میں رہنے دیں، خدا کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں۔ اب یہ درخواست مانی جاتی ہے یا رد کر دی جاتی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ مجھے رحات داری کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔